سردیوں کے دن تھے۔ 2 دن سے بارش ہو رہی تھی جس نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ شام ڈھلنے والی تھی، باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سکینہ اپنے 5 سالہ نومی کو گود میں اٹھائے بیٹھی تھی۔ نومی تو کھانسی اور بخار کی شدت سے رو رہا تھا۔ سکینہ کی آنکھیں بھی ساون بہادو بنی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں نومی کے نرم بالوں میں رینگ رہی تھی۔ اسے نومی کی بیماری کی بے حد فکر تھی، مگر آج اس کے آنسو نہ صرف نومی کی بیماری بلکہ راشد کی اس حرکت کی وجہ سے بہہ رہے تھے جو آج اس نے اس کے ساتھ کی تھی۔ سکینہ اور جلال نے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے، اور جب نومی ان کی زندگی میں آیا تو ان کی خوشیاں دو چند ہو گئیں۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا اور وہ اسے دیکھ کر جیتے تھے۔ ان دنوں ان کی زندگی اتنی حسین تھی کہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ جلال ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کا آفیسر تھا۔ راشد بھی اسی دفتر میں کام کرتا تھا اور وہ جلال کا اسسٹنٹ تھا۔ نہایت اسمارٹ، محنتی اور ایماندار۔ جلال اسی لیے اسے پسند کرتا تھا اور دونوں بہت اچھے دوست تھے، اس لیے وہ اسے اپنے گھر بھی لے آتا تھا۔ راشد سکینہ کا بہت احترام کرتا تھا اور اسے بھابھی کہتے نہ تھکتا تھا۔ جلال اور سکینہ کو اس پر بے حد اعتماد تھا۔ جب سے نومی دنیا میں آیا تھا، سکینہ کی زیادہ تر توجہ اسی کی طرف ہو گئی تھی۔ جب وہ نومی کو اپنے ساتھ لپٹاتی تو اس کا سینہ مسرت و شادمانی کے بے نام سی لہروں سے بھر جاتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا نومی کوئی علیحدہ وجود نہیں بلکہ اس کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے، جو کچھ دیر کے لیے اس سے جدا ہو کر کھیل کود کر اسکول جا کر ہنس بول کر پھر اس کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ممتا کا جذبہ تو ہر عورت کے سینے میں ہر لمحہ مجسم رہتا ہے، جو اللہ کی دین ہوتی ہے، مگر سکینہ میں یہ جذبہ کچھ زیادہ ہی تھا اور شدید تھا۔ اسے شروع ہی سے بچوں سے بہت انس تھا۔ پھر جب اس کی اپنی گود میں پیارا سا پھول کھلا تو اس کی تمام محبتیں سمٹ کر ممتا کا روپ دھار گئیں۔ نومی ہی اس کی زندگی کا حاصل اور مقصد بن گیا تھا، جو اس کی محبت کی نشانی تھی۔ نومی بھی اپنے ماں باپ کو بہت چاہتا تھا۔ وہ ان کی نرالی محبت پا کر نہال ہو جاتا۔ وہ دونوں کی زندگی تھا، جینے کی امنگ اور سہارا تھا۔ ان دنوں نومی 5 سال کا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک سانیہ رونما ہو گیا۔ زندگی تو ہے ہی حادثات کا دوسرا نام۔ جلال ایک حادثے میں جان بحق ہو کر سکینہ کی زندگی کو بھی تہلو بالا کر گیا۔ لوگوں نے سکینہ کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسے دوسری شادی کے مشورے دیے، لیکن اس نے کسی کے بھی مشورے پر کان نہ دھرے۔ اس کے عزیزوں نے بھی بہت زور لگایا، اسے سمجھایا کہ مرد کے بغیر تم زندگی کا طویل سفر طے نہ کر سکو گی، مگر اس نے شادی کرنے کے حق میں ہر دلیل اور تعویل سنی، جس کا جواب وہ نومی کو سینے سے لگا کر اس کا منہ چوم کر دیتی، اور یہی اس کا آخری فیصلہ اور جواب ہوتا تھا کہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ اب اس حادثے کو 3 برس گزر گئے تھے، مگر اسے اپنے اس فیصلے پر کبھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ 10 مرلے کے ایک خوبصورت سے گھر میں رہتی تھی اور ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ جلال اس کے لیے اس گھر کے علاوہ 2 فلیٹ اور اتنا بینک بیلنس چھوڑ گیا تھا کہ وہ باقی کی زندگی بغیر کسی محتاجی کے گزار سکتی تھی۔ 2 فلیٹ سے ملنے والا کرایہ ہی اس کے ماہانہ خرچ سے بھی زائد ہوتا تھا۔ وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیتی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک خاص قسم کی تربیت اور خوبصورتی پائی جاتی تھی۔ اپنی صحت کا بھی وہ خاص خیال رکھتی تھی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں معلوم ہی نہ ہوتی۔ کئی لوگ اسے کنواری سمجھتے تھے۔ یہی تربیت، فٹنس اور خوبصورتی اس کی شخصیت پر بھی حاوی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک 5 سالہ بچے کی ماں ہے۔ نومی کو سردی لگ گئی تھی، اسے کھانسی کے ساتھ بخار بھی تھا۔ سکینہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ نومی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ بارش میں وہ ٹیکسی لینے بھی نہ جا سکتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں راشد کا خیال آ گیا۔ راشد نے جلال کی وفات کے بعد دفتری حساب کتاب کے لین دین میں اس کی ہر طرح سے مدد کی تھی اور اسے دفتر کا ایک چکر بھی نہیں لگانے دیا تھا، اور تمام واجبات اسے گھر آ کر ادا کیے تھے، اور پھر یہ پیشکش بھی کی تھی کہ جب بھی اسے اس کی ضرورت پڑے تو اسے بلا تکلف کہہ دیا کرے۔ سکینہ اس کی بے حد ممنون ہوئی تھی کہ اس نے جلال کا دوست اور ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔
لیکن اب تک سکینہ نے کبھی راشد کو کسی بھی معاملے میں زحمت نہ دی تھی۔ راشد اب اس کے گھر تو نہ آتا تھا مگر کبھی کبھار فون کر کے ماں بیٹے کی خیریت ضرور معلوم کر لیتا تھا۔ سکینہ نے راشد کا نمبر ملایا اور اس نے نومی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تو اس نے دیر نہ لگائی اور فوراً ہی آ گیا۔ وہ دونوں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ نومی کا معائنہ کرایا اور سٹور سے ادویات بھی اپنی جیب سے لے کر دی۔ راشد بہت ہی خوش تھا کہ سکینہ نے اسے کسی کام کے بہانے بلایا تو ہے۔ راشد جلال کے انتقال کے بعد سکینہ کے بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا مگر اس میں اظہار کی جرت نہ تھی۔ یہ سب کچھ بتدریج اور اتنے غیر محسوس انداز میں ہوا تھا کہ سکینہ کو پتہ ہی نہ چلا اور نہ ہی راشد کو۔ راشد دل ہی دل میں سکینہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ راشد کو موقع مل گیا تھا۔ اب راشد بہانے بہانے سے سکینہ کے گھر آنے لگا تھا، کبھی اس کے بیٹے کا حال پوچھنے تو کبھی سکینہ سے یہ پوچھنے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ سکینہ بھی راشد سے مانوس ہونے لگی تھی۔ اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ راشد کو کال کر دیتی اور راشد تو موقع کی تلاش میں ہوتا تھا۔ وہ آفس سے جلدی نکلتا اور سکینہ کا بتایا ہوا سامان لے کر اس کے گھر پہنچ جاتا۔ وہ سکینہ کو باہر گھمانے کے لیے بھی لے جانا چاہتا تھا تاکہ سکینہ اس کے اور بھی قریب ہو سکے، مگر جب بھی وہ سکینہ سے کسی پارک میں چلنے کا کہتا تو سکینہ انکار کر دیتی۔ سکینہ کو بھی بہت عجیب سا لگتا تھا کہ راشد اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب سکینہ کو راشد کی آنکھوں سے بھی خوف آنے لگا تھا کیونکہ راشد اب سکینہ کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، مگر سکینہ اسے اپنا وہم سمجھتی۔ پھر ایک دن پھر نومی کی طبیعت خراب ہوئی اور اتفاق سے اس دن بھی موسم خراب تھا۔ اس بار بھی سکینہ نے راشد کی مدد لینے کا سوچا اور اسے فون کر دیا۔ راشد اسی وقت آ گیا اور سکینہ اور اس کے بیٹے کو جلدی سے قریبی ہسپتال میں لے گیا۔ اس بار بھی ڈاکٹر کی فیس اور دوائیوں کے پیسے راشد نے ہی ادا کیے تھے۔ سکینہ تو اسے پیسے دینا چاہتی تھی مگر وہ ہر بار کی طرح انکار کر دیتا اور کہتا، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سکینہ چپ ہو جاتی۔ ہسپتال سے واپسی پر سکینہ کو اس وقت شدید ذہنی جھٹکا لگا جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے راشد نے اپنا ہاتھ سکینہ کے ہاتھ پر رکھ دیا اور جلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سکینہ تو سکتے میں رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بعض اوقات حالات اتنا بڑا دھوکہ بھی دے جاتے ہیں اور جذبوں کو اتنے غلط معنی بھی پہنائے جا سکتے ہیں۔ راشد اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ گھر میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس روز کے بعد سکینہ کبھی راشد سے نہ ملی۔ اس نے بے شمار فون کیے، اس کے دروازے تک آیا، ہر طرح سے اس تک رسائی کی کوشش کی، لیکن سکینہ نے دوسری شادی کا باپ ہی بند کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا تھا۔ اس سے جو ایک غلطی ہوئی تھی وہی بہت تھی۔ وہ اب کسی بھی طرح سے راشد کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ ایسا کرتی بھی تو یہ سراسر دھوکہ ہوتا، فریب ہوتا، کیونکہ وہ تو دوسری شادی کا خیال بھی دل میں نہیں لاتی تھی۔ راشد نے ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک خط سکینہ کے نام لکھا اور اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ اس نے بہت ساری باتیں لکھی تھیں اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کا اور نومی کا وفادار رہے گا اور ان کی زندگی میں پھول کھلا دے گا۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو، مرد کے بغیر عورت نامکمل ہوتی ہے، تم ایک لا حاصل جنگ لڑ رہی ہو، مگر میری محبت کی شدت تمہیں پگھلا دے گی۔ میری چاہت اتنی سچی ہے کہ ایک روز تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی۔ سکینہ نے خط پڑھ کر پھاڑ ڈالا اور راشد کو بھلا کر زندگی کے ہنگاموں میں کھو گئی۔ یوں ہی چند دن گزر گئے تھے۔ سکینہ خیالوں میں گم لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ سکینہ نے اس عورت کو دیکھا تو اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ راشد کی والدہ تھی۔ راشد اور اس کی والدہ سے ملاقات 2 سال قبل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی سکینہ کے منہ سے بے ساختہ ماں جی نکلا اور وہ انہیں لے کر کمرے میں آ گئی۔ سکینہ نے ان کو صوفے پر بڑے احترام سے بٹھایا اور پوچھا، آپ کیا پئیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ بڑھا کر سکینہ کا بازو تھام لیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، کچھ نہیں بیٹی، کچھ بھی نہیں، بس یہ دیکھو، یہ میری پھیلی ہوئی جھولی دیکھو، اس میں میرے راشد کی زندگی کی بھیک ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکینہ پہلے تو بھونچی سی ہو کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے راشد کی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا
और बोली, माँ जी हुआ क्या है? बुढ़िया आंसुओं से भीगी हुई आवाज में बोली, बेटी सकीना, मेरा बेटा राशिद तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, मगर तुमने शादी से इनकार कर दिया है। उसने मुझे ये कहलवा कर तुम्हारे पास भेजा है कि अब उससे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही। अगर तुमने हाँ ना की तो वो अपनी जान दे देगा। ये सुनकर सकीना का चेहरा सफ़ेद हो गया और सवालिया निगाहों से बुढ़िया को देखने लगी। बेटी, राशिद के इरादे आज बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना कर डाले। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बेटी, तुमसे दूर होकर मेरे बेटे ने बहुत दुख उठाए हैं। उसकी ज़िंदगी और मौत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी तरह उसे बचा लो। बुढ़िया रोने लगी थी। सकीना कुछ देर सर झुकाए सोचती रही, फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, माँ जी, आपकी हालत पर मेरा दिल रो रहा है, मगर अफसोस मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मरहूम खामद की यादें मेरी जिंदगी का सरमाया हैं। मैं उम्र भर शादी न करने का फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। सकीना के जवाब ने बुढ़िया के चेहरे पर मायूसी फैला दी। वो लरसती हुई उठी और नौमी का माथा चूम कर बोली, बेटी, मैं और तुम एक ही कश्ती के सवार हैं। तू भी माँ है और मैं भी माँ हूँ। तेरा भी एक बेटा है और मेरे दिल का टुकड़ा भी एक ही है। जरा मेरी जगह अपने आप को रख कर सोचो। तुमने तो अपने बच्चे के साथ सिर्फ 5 साल गुजारे हैं, मगर मैं 25 साल गुजार चुकी हूँ। 25 साल मेरी आंखों ने उसकी बलाएं ली हैं। मैंने उसे फलता फूलता देखा है। अब मेरे दिल में उसके सर पर सेरे सजाने की आरजू जवान हुई है। 25 साल बाद अगर कल मुझे अपने जवान बेटे की लाश देखना पड़े तो मुझ पर क्या गुजरेगी? तुम अपने मासूम को देखो और सोचो कि मेरा क्या हाल होगा। मैंने भी उसे तेरी तरह लोरियां दी हैं, सीने से लिपटाकर सुलाया है, गले में बस्ता डालकर स्कूल भेजा है, उसके इंतजार में अपनी तपती दोपहरों को बेकरार किया है। लेकिन ये तो बहुत पहले की बातें हैं। अब तो वो जवान हो चुका है। अब तो मेरे सब्र की शाखों पर फूल खिलने वाले हैं। अब अगर वो मुझे अकेला छोड़ गया तो क्या होगा मेरा? मैं मर जाऊंगी। मेरी कब्र भी उसके साथ बनेगी। राशिद की वालदा फिर ज़ारो कतार रोने लगी। अचानक सकीना को एहसास हुआ कि उसकी आंखों में भी नमी तर रही है। एक माँ का दुख दूसरी माँ ही महसूस कर सकती है। ये दुख एक धुएं की तरह खुद ब खुद सकीना के सीने में भरता चला जा रहा था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक रोज वो इस अंदाज में भी सोचेगी। वो तो एक आहनी औरत थी, आयरन लेडी थी, न झुकने वाली न टूटने वाली। लेकिन एक माँ ने उसकी ममता को छेड़कर उसे मोम बना दिया था। उसके अपने ही तीर से उसे शिकार कर लिया था। इसलिए अब सवाल किसी मर्द का या उसकी ख्वाहिश का नहीं रहा था। अब सवाल ममता के भरम का था, ममता और उसकी भीगी आंखों का था। सकीना अब सब कुछ भूलती जा रही थी। अब उसे एक ही बात याद थी कि उसे एक माँ के बेटे को बचाना है जो आज किसी वक्त अपनी जान लेने वाला है। वो देर तक खाली नजरों से दीवारों को घूरती रही। राशिद की बूढ़ी वालदा भीगी आंखों से उसके मलिह चेहरे को देख रही थी, जहां ममता का नूर ठाठे मार रहा था। सकीना के बाल हवा के झोंकों से लहरा रहे थे। वो मेहरबान और अजीम जज्बों की मालिक कोई कदीम देवी नजर आ रही थी, जिसकी एक निगाह किसी ला इलाज मरीज की मसीहाई कर सकती थी। आखिर वो बोली, माँ जी, मैं माँ होकर एक माँ का भरम रखूंगी। मैं आपके साथ जाऊंगी। फिरते जज्बात से राशिद की माँ ने माँ और बेटे दोनों को सीने से लगा लिया और उन्हें बेतहाशा प्यार करने लगी। इधर राशिद अपने कमरे में बेचैनी से माँ की वापसी का मुंतजिर था। साइड टेबल पर ख्वाब आवर गोलियों की बोतल और पानी का गिलास रखा था। नाकामी की सूरत में उसने गोलियों की बोतल हलक में उंडेल लेनी थी। इतने में दरवाजा खुला और जिंदगी की तकून रोशनी की सूरत उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने माँ सकीना और नोमी को देखा तो सुख का सांस लिया और उसका सीना जज्बात अंगेज धड़कनों से भर गया। उसकी मोहब्बत जीत गई थी। बेइख्तियार उसकी आंखों के आंसू उसके गालों को भिगोने लगे और वो लरसती हुई आवाज में बोला, मुझे यकीन था तुम आओगी सकीना। सकीना बोली, हाँ राशिद, मैं आ गई हूँ। मैंने एक माँ की लाज रख ली है। सकीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मुझे उस दिन तुम्हारा हाथ इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए था।
سکینہ، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ سکینہ ایک ماں کی جھولی کے آگے ہار چکی تھی اور اس نے راشد سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اگلے روز سکینہ اور راشد کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ سکینہ اور راشد ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔